السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سیکھیں گے ماحول کا مطالعہ تیسری جماعت سبق نمبر 20 ہماری اجتماعی زندگی صفحہ نمبر 119 تا 122۔ بتاؤ تو بھلا اوپر دی ہوئی تصویروں میں تمہیں کیا فرق محسوس ہو رہا ہے؟ اوپر دی ہوئی تصویروں میں ایک تصویر میں لڑکی سیڑھیوں پر اکیلی اداس بیٹھی ہے اور دوسری تصویر میں وہی لڑکی اپنے دوستوں کو دیکھ کر خوش ہو رہی ہے۔ تمہیں کس کا ساتھ پسند ہے؟ یہ تم کیسے طے کرتے ہو کہ کون سا کھیل کھیلنا ہے؟ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا پسند ہے۔ گھر میں ہم امی اور ابو کے ساتھ رہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے پڑوسی بھی رہتے ہیں۔ دوستوں سہیلیوں سے ملے بغیر رہا نہیں جاتا۔ اتنا ہی نہیں، گھر کا پالتو جانور بھی نظر نہ آئے تو ہم اداس ہو جاتے ہیں۔ اجتماعی زندگی انسان کو گروہ میں رہنا پسند ہے۔ اپنے خاندان میں پڑوسیوں اور پاس پڑوس کے لوگوں کے ساتھ رہنے ہی کو اجتماعی زندگی کہتے ہیں۔ سائیکل سے گرے ہوئے لڑکے کی مدد کرتے ہوئے لڑکے لڑکیاں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے کھڑی ہیں۔ لڑکے لڑکیوں کے گروہ میں بولنے والی لڑکی۔ ہم سبھی کو اجتماعی زندگی کی ضرورت ہے۔ ہمارے آس پاس دوست سہیلیاں اور دیگر لوگ نہ ہوں تو ہم کس سے بات کریں گے؟ اپنی خوشی اور دکھ درد کس کے ساتھ بانٹیں گے؟ ہمیں اجتماعی زندگی میں سب کا ساتھ ملتا ہے۔ لوگوں کی صحبت سے تحفظ کا احساس ہوتا ہے۔ ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ ایک دوسرے کی مدد یعنی آپسی تعاون۔ اجتماعی طور پر رہنے کی وجہ سے ہمیں دوسروں کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ آپسی تعاون اجتماعی زندگی کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ اس قسم کے تعاون کے لیے اصولوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ آؤ دماغ پر زور دیں۔ اگر کسان نہ ہو تو کیا ہوگا؟ اگر کسان نہ ہو تو ہمیں اناج نہیں ملے گا۔ اسکول نہ ہو تو ہم تعلیم حاصل نہیں کر سکیں گے۔ دواخانہ نہ ہو تو ہماری بیماریوں کا علاج نہیں ہوگا۔ کچرے کے ڈھیر پڑے رہیں تو ہر طرف گندگی پھیلیں گی اور اس گندگی سے بہت ساری بیماریاں پھیلیں گی۔ اپنی روزمرہ ضرورتیں اجتماعی زندگی کی وجہ سے پوری ہوتی ہیں۔ تعلیم، صحت سے متعلق سہولتیں اجتماعی طور پر مہیا کی جا سکتی ہیں۔ ضرورتیں پوری کرنے کے لیے چیزیں بنانی پڑتی ہیں۔ اسے ہم چیزوں کی پیداوار کہتے ہیں اور ان چیزوں کو ہم تک پہنچانے کا عمل خدمت کہلاتا ہے۔ ضروریات کی تکمیل کے لیے پیداوار اور خدمات دونوں ضروری ہیں۔ یہ کئی لوگوں کے تعاون سے حاصل ہوتا ہے۔ کوئی ایک شخص تمام چیزیں پیدا نہیں کر سکتا اور نہ ہی ہر قسم کی خدمات مہیا کر سکتا ہے۔ اپنی اجتماعی زندگی ایک دوسرے پر منحصر ہوتی ہے۔ اجتماعی زندگی کے اصول۔ اجتماعی زندگی بہتر طور پر گزارنے کے لیے اصولوں کی ضرورت ہے۔ ہمارے آپسی معاملات صحیح طور پر انجام پائیں اس کے لیے چند پابندیاں بھی ضروری ہیں۔ یہ پابندیاں اصول کہلاتی ہیں۔ اصول کی وجہ سے اپنی اجتماعی زندگی نظم و ضبط کی پابند بنتی ہے۔ کھوکھو کھیلتی لڑکیاں۔ بتاؤ تو بھلا کھیلوں کے اصول کیوں ہوتے ہیں؟ اصولوں کے مطابق کھیلنے کے کیا فائدے ہیں؟ گروہی کھیلوں میں سب سے زیادہ اہم کیا ہے؟ کھیل کے اصول۔ کوئی بھی کھیل کھیلنے سے پہلے اس کے اصولوں کو سمجھ لینا ضروری ہے۔ کھیل کے اصول سبھی کے لیے یکساں ہوتے ہیں۔ سبھی کھلاڑیوں کو اصولوں کی پابندی کرنا لازمی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اچھی طرح کھیل پاتے ہیں۔ اسی طرح اپنی اجتماعی زندگی کو بہتر طور پر گزارنے کے لیے اصولوں کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ اپنی زندگی میں کھیلوں کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ کھیلوں کے سبب باہمی تعاون اور اتحاد کا جذبہ پروان چڑھتا ہے۔
کھیل میں ہار جیت سے زیادہ شرکت، لگن اور جوش کو اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ کھیل ہمیں صحت مند رہنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ آؤ دماغ پر زور دیں۔ نیچے دیے ہوئے بیانات میں سے اجتماعی زندگی کے اہم اصول تلاش کرو۔ ان کے سامنے دیے ہوئے چوکون میں صحیح اصول کے لیے صحیح کا نشان بناؤ۔ قطار توڑ کر بس میں چڑھیں، یہ اجتماعی زندگی کا اصول نہیں ہے۔ سفید دھاریوں زیبرا کراسنگ پر سے راستہ پار کریں، یہ اجتماعی زندگی کا اصول ہے۔ زخمی ہونے پر فوراً ابتدائی طبی مرکز جائیں، یہ بھی اجتماعی زندگی کا اصول ہے۔ ٹپکتے ہوئے نل کے بارے میں گرام پنچایت یا مقامی حکومت کے ذمہ داروں کو اطلاع دیں، یہ بھی اجتماعی زندگی کا اصول ہے۔ ٹکٹ لیے بغیر سفر نہ کریں، یہ بھی اجتماعی زندگی کا اصول ہے۔ کیا کریں گے بھلا؟ اصولوں کو اپنانے سے لڑائی جھگڑے کم ہوتے ہیں، بھید بھاؤ میں کمی ہوتی ہے۔ تمہاری کیا رائے ہے؟ اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ ایک دوسرے کی مدد کریں، سب اختیار کریں اچھا راستہ۔ سنت تکارام۔ سنت تکارام کا یہ قول ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے اور اچھا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہم نے کیا سیکھا؟ انسانوں کو گروہ میں رہنا پسند ہے۔ آپسی تعاون اجتماعی زندگی کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ اپنی روزمرہ کی ضرورتیں اجتماعی زندگی کی وجہ سے پوری ہوتی ہیں۔ اجتماعی زندگی بہتر بنانے کے لیے اصولوں کی ضرورت ہے۔ کھیلوں کے سبب باہمی تعاون اور اتحاد کا جذبہ پروان چڑھتا ہے۔ کھیل ہمیں صحت مند رہنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔